أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد تکبیرات بہت و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور درود طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو پہلے 2-3 خطبات میں ہوئی ہے. جس میں ایک موقع پر ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کتنا پریشان تھے، آپ کا ساتھ اور آپ کے پاس رہنے کے لیے کتنے پریشان تھے. اس کو دوبارہ میں ذکر کر دوں گا. بے عینی ہی انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دنیا میں بے شمار لوگوں سے تعلق بناتا ہے اور ان سے وہ فائدہ ختم ہو جائے درمیان سے تو ان کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. بے شمار ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی. اسی طرح جس کا ساتھ دنیا میں اچھا مل جاتا ہے، جس سے کا تعلق اچھا مل جاتا ہے، وہ پوری زندگی بھی نبھاتا ہے چاہے اس کا خونی رشتہ نہ بھی ہو. اگر برا تعلق ہو تو خونی رشتے بھی کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ سگے چچا کے بیٹے ہیں، تایا کے بیٹے ہیں. بعض میں نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے اس کزن کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، میری طرح قریبی رشتہ ہے. تو خونی رشتے بھی جب تعلق نہ رکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح دنیا میں اگر اچھا تعلق ہے تو جس طرح کا تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر اس تعلق کے مزاج کا اثر ضرور پڑتا ہے. اگر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنی گفتگو میں اچھی باتیں کرے گا. اگر وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ دنیا کی باتیں کرے گا، مال کی باتیں کرے گا، دنیا کمانے کی بات کرے گا. اگر اہل علم کے پاس بیٹھے گا تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اس دین کی فکر ہوگی، اس مسئلے کی فکر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہیں، خوشبو نہ بھی خریدیں،
اس کے پاس ہی بیٹھیں گے تو آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اور ممکن ہے کبھی کبھار چیک کرتے آپ کے لگا بھی دے، آپ سے خوشبو آئے گی تو گویا وہ آپ کو بھی معطر کر دیتا ہے. اگر آپ کا تعلق بٹھی والے سے ہے، کچھ بھی نہ کہے لیکن آپ سے دھوئے کی اسمیل ضرور آئے گی. آپ کے کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی چنگاری پڑے گی، وہ سوراخ ضرور کر دے گی. بیائی ہی اگر بری صحبت ہے، برا تعلق ہے، تو وہ آپ کے کردار کو داغدہ ضرور کرے گا. بری صحبت، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اس میں آپ کو بھی شمار کر لیا جائے گا. نہیں یقین تو آپ جتنی انٹیلیجنس ادارے ہیں، کسی نے اگر ایک مرتبہ بھی کسی ایسے وانٹڈ لوگوں کو کال کی ہوتی، وہ بھی پکڑا جاتا ہے کہ اس کے ریکارڈ میں اس کا تعلق نکل آیا ہے، اس لیے اس کو بھی پکڑ دیں. جب تک پوری تفتیش نہیں کر لیتے اس کو چھوڑتے نہیں. اگر اتنا بھی ان کو معلوم پڑ جائے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ بھی ساتھ ہی رگڑتے ہیں. بات دور نکل جائے تو اس دنیا میں سب سے عظیم تعلق کون سا ہے آپ بتائیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تعلق ہے. یہ جتنی گزشتہ باتیں ہوئی ہیں، درود طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یا آپ کے بارے میں جو بھی آپ کے جمال کے بارے میں، آپ کی سیرت حسن کے بارے میں، یا آپ کی شخصیت کے بارے میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر دل کرتا ہے ان سے تعلق ہو، لیکن اگلا قدم ہم نہیں بڑھاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ اب سب سے عظیم تعلق ان سے ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں آپ کو گنوا دیتا ہوں، اس کی تفصیل بیان تو نہیں ہو سکتی، وہ گزشتہ آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ، لیکن اس ڈھانچے میں ڈال کے، اس ترتیب میں رکھ کے آپ ضرور دیکھیں کہ میں نبی کا تعلق چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا. میں تو کہاں پھر رہا ہوں، کہاں بیٹھ رہا ہوں. کیا کبھی سوچا ہے کہ میرا تعلق نبی سے مضبوط ہو جائے؟ کسی بڑے کا آپ کو ایک فون آ جائے، سارے رشتے داروں کو بتاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس کی خال آئی ہے، مجھے اس کے فلاں کا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بارے میں کتنے خطوط ہیں، یعنی کہ حدیث کتنی ہے، کتنی تحریر موجود ہے، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. کہ اس کے لیے ہم نے کبھی اس لیول کا غور کیا ہے جس لیول پہ ہم تعلقات دنیا کا بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہمارا کہیں کیس آ جائے عدالت میں، ہم کوشش کرتے ہیں وہ جج تک جو ہے نا باہر سے بائی پاس کر کے وہ تعلق نکل جائے، اور اس تعلق کی بنا پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کیس میں ہمیں ریلیف دے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جج ہے، اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بناتے ہیں؟ جس نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنی ہے، ہمارے سارے کیسوں سے برات کروا دینی ہے، ان کی ایک سفارش سے ہمیں آزادی مل جانی ہے، اس کے لیے تعلق کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس لیول پہ؟ کبھی تعلق بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی راستہ جاتا ہے ان جج صاحب کے سپریم چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس یہ بھی راستہ جاتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، اس کو طریقے بے شمار مل جاتے ہیں. جب سوچتا ہی نہیں، بات سنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، تو پھر تعلق بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اللہ کو بھی ایسے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں، اور وہ کیسے خوش قسمت ہیں، وہ سعادت مند کتنے ہیں جن کی سفارش رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کر دیں گے. کبھی سوچی تو صحیح، بہت بات سوچتے ہیں. ہمیں کوئی بات کر جائے نا، کوئی عجیب سی بات کر جائے جو ہمارے دل کو بری لگے، تو ہم سوچتے رہتے ہیں اس کو، سوچتے ہیں بات کیوں کی ہے. اور جتنا سوچیں گے اتنا ہی غصے کا لیول بڑھتا جائے گا، حرارت بڑھتی جائے گی. اس کا میں علاج کروں. پھر اتنا سوچنے کے بعد ہم ترکیب سوچتے ہیں اس سے بدلہ کیسے لینا ہے. یعنی یہ سارا کیا سوچ فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ سوچ فکر کو سیدھا لے جائیں، الٹ کر کے آپ کی مرضی ہے. آپ اس بارے میں سوچیں تو صحیح کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے ماں باپ بھی ان کو چھوڑ دیں گے، ان کی سفارش قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اس کی سفارش وہ رد نہیں کیا جائے گا. کتنے خوش قسمت. اس کو سوچتے رہیں گے تو پھر آپ کو طریقے بھی مل جائیں گے.
اب کوشش کریں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس سفارش کروانے کا کیسے، یہ سفارش مجھے کیسے کرے گی؟ جس طرح دنیا کے کیسوں کو نپٹنے کے لیے ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیں۔ اب اللہ کا خوف جو یہ لفظ عام سے ہے، جیسے حکومت کسی بھی نقصان پر خدا نہ خواستہ ایک لفظ بولتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب جن کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو لفظ مذمت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ مداوع کرتے ہیں، یہ رسمی الفاظ ہیں۔ تو ہم نے بھی بہت سارے الفاظ رسمی اپنے آپ داخل کر دیے کہ اللہ سے ڈرو۔ جب صحابہ اس لفظ پہ غور کرتے تھے تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے، ان کے دل بدل جاتے تھے، دل دہل جاتے تھے۔ تو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں، تقوی والے، پرہیزگار ہیں۔ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوں گے جو پرہیزگار ہیں۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ چیزیں بند کر دو، اس دن وہ ساری چیزیں گھر میں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ابھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیزیں بند کر دو، یہ تمہاری شریعت میں نہیں، ہم پھر بھی اس کے اندر موجود ہے، ملوث ہے۔ یہ چیزیں گھر میں لے کر آؤ، اپنی طبیعت میں لے کر آؤ، اپنی عادت میں لے کر آؤ، ہم پھر بھی نہیں لے کر آتے۔ تو گویا اللہ سے ڈرنے والا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما اولیاء المتقون، میرے دوست جو ہیں وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری بات، ہم اپنی عادتیں اچھی کریں، ہر عادت کی طرف غور کریں۔ ہر عادت، آپ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، سوچیں یہ غلط نہیں اٹھایا، اگر غلط اٹھایا، کسی پہ ظلم کر دیا اس ہاتھ میں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کا چلنا کہیں غلط تو نہیں جا رہا، کس کی طرف جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا غلط تو نہیں ہے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا عادتیں، ہر عادت پہ غور کریں کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دور کرنے والی عادت تو نہیں ہے، اس عادت سے مجھے نقصان تو نہیں ہوگا، میرا تعلق جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں کہیں نکاحت کمزوری تو نہیں آئے گی۔ عادتیں اچھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا پیغام ہے امت کے نام، ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا، تمہارے لوگوں میں سے وہ قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کی عادتیں اچھی ہیں، سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا۔ ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے؟ ہم اپنے بھائیوں سے کیسے بولتے ہیں، بہنوں سے کیسے بولتے ہیں، اپنے عزیزوں اقارب سے کیسے بولتے ہیں، ہماری ڈیلنگ کیا ہے، ہماری ڈیلنگ میں گفتگو کیسی ہے، ہم عام بولتے ہیں، گالیاں کتنی نکالتے ہیں، مندہ کتنا بولتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کتنی کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ بے دھڑک اور بے دریغ بولتے ہیں، اور بے دریغ ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ تیسری بات، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، انا زعیم، میں نے شروع میں لفظ بولا نا، اس کو بار بار سوچیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ ضرور بدلاؤ آئے گا۔ انا زعیم، زعیم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک موبائل آپ کے پاس ہے اور اس کی گارنٹی نہیں، نیا ڈبہ پائے تو اس کی 10,000 قیمت کم ہو جاتی ہے، 15,000 کم ہو جاتی ہے۔ گارنٹی والا صرف لفظ ایک اس نے کہنا ہے گارنٹی ہے جس کی 1 سال کی، قیمت کتنی بڑھ گئی؟ 15,000، 20,000، صرف اتنے لفظ ہے کہ گارنٹی ہے۔ اب اس چیز کی گارنٹی کون سی ہے کہ بعد میں وہ بات سن لیں گے، اس چیز کی گارنٹی کیوں کمپنی آپ کی بات سن لیں گے، وہ کئی بار لگا کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم بہت جلد اعتبار کرتے ہیں۔ ان الفاظ پہ بھی غور کریں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، کس چیز کی؟ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے گرد و نواح میں، یعنی جنت کی کالونی کے باہر کی طرف ایک خوبصورت گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب یہ گارنٹی کو لینا چاہتا ہے؟ یہ گارنٹی، اس کے اندر کوئی اتنی بھی شک نہیں ہو سکتی، جو شک کرے گا اس کا خود کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔
میں گارنٹی دیتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، حق پہ بھی ہے، وہ حق پہ ہے، حق لینا چاہیے، یہ الگ موضوع ہے کہ حق چھوڑنا نہیں چاہیے، لینا چاہیے، لیکن اس کو اگر نظر آ رہا ہے حق لیتے لیتے کتنے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کتنا ہی کچھ ہے، تو وہ اس کے لیے قربانی دے دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ گرد و نواح میں جنت کی باہر کی طرف اس کو گھر عطا کر دیتے، گارنٹی پیغمبر کی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے نا کہ کالونی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو درمیان میں گھر ہو، وہ یعنی تینوں چیزیں بتا دی ہیں کہ کہاں گھر لینا ہے آپ نے، اب آپ کے ذمہ میں اس کی رقم آپ اکٹھی کر لیں، آپ نے جنت کے باہر والی سائڈ پہ گھر لینا ہے، درمیان میں لینا ہے، یا ایک درجہ اور بھی ہے، یہ آپ کے پہ چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے آپ بندوبست کر لیں اپنی رقم کا۔ کہتی ہے نا کہ یہ آپ بندوبست کریں تو آپ یہاں لے لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت کے درمیان میں گھر مل جائے تو اس کو چاہیے مذاق میں بھی جھوٹ جوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ جوڑ دے۔ یہ جتنی جھوٹیں ہیں، یہ جتنے ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں فون پہ، جتنا آدھا جھوٹ ہوتا ہے، اور مذاق کرتے ہوئے مذاق بنایا جھوٹ کا بن جاتا ہے، لہذا اس کو بھی چھوڑے، سنجیدگی پیدا کریں، فکر پیدا کریں آخرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ چھوڑ دیا، اگر جنت کا گھر، جنت میں گھر درمیان میں رہنا چاہتے ہیں تو آج سے جھوٹ چھوڑ دیں، اور وہ مذاق میں بھی۔ آپ سوچیں مذاق میں جھوٹ اتنا فائدے مند ہے، یعنی چھوڑنے کا اتنا فائدہ ہے، تو عام حالات میں جو سیریس معاملات ہیں اس میں چھوڑنے کا کتنا ہوگا، جس کے اندر کسی کا نقصان ہے۔ یہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا نقصان اتنا نہیں ہے، اس کا ذاتی نقصان ہے، اس پہ لوگ اعتبار نہیں کریں، لیکن جو لین دین ہے، معاملات ہے، اس میں جھوٹ بولتا ہے وہ کتنا سنگین ہے، اس کا آپ سوچیں کتنا فرق ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ سوچیں تو صحیح، ایک حدیث کو پڑھنے اس میں سوچتے رہیں یار کہہ کیا دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جواب الکرم عطا فرمائے، لفظ تھوڑے ہیں، معنی بے شمار ہے، بے شمار معنی ہے۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رتبہ جنت میں بلند ہو جائے، وہ اونچائی سے سب کو دیکھے، خلیفہ برج جیسے اس کو محلات مل جائیں، اسے چاہیے اپنا اخلاق اچھا کر لے، اسے چاہیے اپنا اخلاق اچھا کر لے، بہتر کر لے۔ تو جنت میں اگر بلندی چاہیے، ظاہر بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ ہوں گے، بلندی چاہیے، جتنا اخلاق اچھا ہوگا ہم اوپر جاتے جائیں گے۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بچیوں کی کفالت کرتا ہے، اب چوتھی بات بھی ساتھ ہی ملا لیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جس نے یتیم کی کفالت کی ہے اور دو بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے، جو بیٹیوں کی، دو بیٹیوں کی، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مثبت وہ کدی قرآن میں آتا ہے، مشرکین کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں پریشانی سے، یہ کیا بن گئے، گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، آپ دیکھیں ذرا عزتوں کے جن کے بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، فرق ہے کوئی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی نہیں کرتا، یار اتنی ہی خوشی کریں جتنی کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشی کرتے ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ، یہ بری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں پیدا نہ ہوتی، یہ سوچیں تو وہ کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بچیوں کی، تین کا پہلے کہا پھر دو کا، حدیث لمبی ہے وقت کم ہے میں اسی بھی مختصر کرتا ہوں، دو بچیوں کی کفالت کرتا ہے اور یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات یہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو اعلیٰ جو مرتبہ رکھنے والے صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، وہ ساتھ ہوں گے، ہمیں کہاں وہ اس طرح کیسے کرے گا؟ جنت کا سسٹم ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے، جنت کا سسٹم ہمیں نہیں، اللہ پہ چھوڑیں آپ کہ اللہ نے کس طرح کو ساتھ دینا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ کیسے اتنا قرب دے دے گا، اتنا قرب دے دے گا کہ جنت میں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ابھی اب یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جس کی دو بیٹیاں نہیں وہ کیا کرے،
جس کی تو بیٹی نہیں وہ کیا کرے؟ اس کو یہ چاہیے اپنے ارد گرد احباب میں اور ایسے اداروں میں دیکھیں جہاں بچیاں پڑھتی ہیں ان کی تربیت میں معاونت کریں. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اچھا مشورہ دیں. ان کی تربیت میں اگر وہ مالی کمزوری ہے تو ان کی مدد کریں. یعنی جو آپ مدد کر سکتے ہیں ان کو مشورہ دے کر اپنی صلاحیتوں سے یا پڑھا کر، مفت پڑھا کر یا تربیت سوچ سے کہ ان کی اچھی تربیت ہو گئی تو مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. آپ ان کے معاملات بن جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں حصے دار بنا لیا جائے گا. پانچویں بات جو گزشتہ میں نے ذکر کی کہ درود پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا. چھٹی بات جو التاجر الصدوق التاجر الامین، جو امانت دار تاجر ہے، جو تجارت کرتا ہے اور امانت داری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، ہر بات پہ جھوٹ نہیں بولتا. مجھے تو جتنا پڑا ہے آپ اتنے کریں، کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی کہ مجھے آپ کو اتنے پڑا. آپ چند دن میں نسخہ آزما کے دیکھ لیں کہ اپنی چیز اچھی کر لیں، بہترین کر لیں، ایک نمبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں اور ایک دام دیں، مہنگی نہ دیں اور مناسب قیمت پہ دیں اور جھوٹ نہ بولیں. اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ تو نے اس میں برکت ڈال دی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا. دیکھیے گا برکت کیسے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کون سا نبوت ملی تھی؟ جو کھجوریں بیچی تھی تو ایک سب سے پہلے بکی تھی. اس میں طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو دھوکے سے نکالنا تھا. اچھی کھجوریں ایک طرف کر دی، ان میں جو اس سے کم تر ہے ان کو ایک طرف کر دی، جو سب سے کم تر ہے ایک طرف کر دی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو سب سے اچھا پھل ہے اس کو اوپر کر دیا، جو نیچے کمزور کر دیا، نظر نہ. تو اس لیے پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک والشہداء، کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. یعنی تجارت اپنی کرنی ہے، مال اپنا کمانا ہے، لیکن اس طریقے پہ اپنائیں جس طریقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ کو مال بھی ملے گا، آپ کو مال دولت کی فراوانی بھی ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ساتھ بھی مل جائے گا. اور اکیلا نبی کا نہیں، آپ کو صدیقین کا بھی ملے گا، شہداء کا بھی ملے گا، نیک لوگوں کا ملے گا. کبھی آپ پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، کبھی شہداء کے مجلس میں بیٹھ جائیں گے، کبھی آپ اور لوگوں کے پاس جو اللہ والے ان کے پاس بیٹھے. آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا. حالانکہ عام لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو اچھی دیانتداری سے تجارت کرتا ہے اس کا رتبہ یہ ہے. اس پہ وہ سوچیں. ساتویں بات وہی جو میں نے بڑی وضاحت سے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ میں گھر میں ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں. جب آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے فوراً بھاگ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں تو آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو میں دیکھنا چاہوں جنت میں بھی تو پھر کیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے تو اللہ نے یہی آیت نازل کر دی جو میں نے شروع میں پڑھی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آخری اور اس پہ بات ختم. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ، جو بندہ جس کے پاس یعنی کچھ اختیارات ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ ہے، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی نظر ضرور پڑ جاتی ہے اس میں. اکثر ہم نے سنا ہے نا کہ بادشاہ کہتے ہیں آپ نے دل خوش کر دیا، مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. اب اس میں وہاں جو ہوتی ہے نا، اکثر بادشاہ بے فکر ہو جاتا ہے. فکر مند کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ کہا مانگو جو. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مانگو کیا ہے. وہ پریشانی اس کو یہ پڑ جاتی ہے کہ میں کیا مانگوں، جب اس کے پاس کھلے خزانے جو مرضی دے دے گا، یا یہ کسی کو کچھ لکھ کے دے دے گا، اس نے جو مرضی دے دینا ہے، اس کے دستخط چلتے ہیں، اس کی سفارش چلتی ہے، یہ جو مرضی دے دے گا. وہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کر کے وضو کا پانی لاتے تھے اور
خدمت کرتے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے. جو نیک لوگ ہیں ان کا آپ بھی خیال رکھیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اس کی خدمت کریں، اس کے آگے پیچھے ہوں، دل سے دعا نکلے. سب سے بڑا ولی آپ کی والدہ ہے، اس کی خدمت کر کے، آپ کا باپ ہے، ان کی خدمت کر کے دیکھیں. اتنی خدمت کریں، خود دعائیں دیں اور وہ آپ کی زندگی بدل کر دیں. یہ روز اگر اما جی دعا کریں یہ بھی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن دعا وہ جو دل سے نکلے وہ عرش تک پہنچتی ہے. وہ اتنی خدمت کی تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیہ سر مانگو جو مانگتے ہو. کیا کہنے اس صحابی کے، کتنی قسمت ہے اس کی. اب سوچیں اس کے دل پہ کیا گزری. فوراً نہیں کہہ دیا مجھے یہ چاہیے، اس کے دل پہ بھی آئی ہوگی مجھے یہ مل جائے. انہوں نے چند سیکنڈ میں جو فیصلہ کیا، جواب دیا. سوچئے ضرور، ان الفاظ کو جا کر بار بار سوچیں کہ صحابہ کی فکر کیا تھی، ان کی ٹینشن کیا تھی. ان کی ٹینشن اس طرح تھی، اس لیے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہماری ساری ٹینشن جو کہیں نہیں بھی لینے والی وہ بھی ضرور لیتے ہیں. اس کو میں ذرا اپنے دماغ میں گھما کے دینا. جب آپ اس ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھیں گے، باقی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. نفسیات کے ماہر پتہ کیا کرتے ہیں؟ جو کوئی ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہو، اس کو وہ ٹینشن سے نہیں نکالتے، اس کو ایک اس سے بڑی ٹینشن میں ڈالتے ہیں. اس کو اس سے بڑی ٹینشن میں ڈال کر اس کیفیت سے نکال کر کے اس کے بعد دوسرا اس کا علاج شروع کرتے ہیں. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچ کتنی اعلیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی آپ مانگو جو مانگتے ہو ملے گا. یعنی میرے تعلق اب اللہ سے واسطہ بڑا مضبوط ہے، جو کہوں گا اللہ نے عطا کر دے گا. مانگو جو مانگنا ہے. گویا کہ ادھر سے مل گیا تھا، بلینک چیک مل گیا تھا، جو لکھ دو گے مل جائے گا. بلینک چیک. اس نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، ہمیشہ آپ کی رفاقت چاہیے، ساتھ چاہیے. اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے رفاقت چاہیے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیا بتایا، کہا آپ کثرت سے سجدے کرو، انشاءاللہ میری رفاقت ملتی رہے. کثرت سے سجدے کرو. میں ایک بات بتاتا ہوں، اس میں فیصلہ آپ سوچنا ہے، آپ نے بہت سوچنا ہے. رات میں نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں عشاء کی نماز پڑھی، تو وہ ایک بڑی گرینڈ مسجد جسے کہتے ہیں. رات سے دل پریشان، سچی بات ہے. اس میں میرے خیال کروڑوں میں اربوں لگا ہے، اس میں مشہور ہے پاکستان میں. تو وہاں جب عشاء کی نماز پڑھی، اربوں روپیہ لگا ہے اس مسجد میں، تو صرف ایک ساتھی، صرف ایک ساتھی. جب دنیا پہ زمین پہ سجدے کم ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے رحمت نہیں برستی، غضب برستا ہے. سجدے کم ہو جاتے ہیں، اس زمین پہ پھر رحمت کہاں سے آئے؟ اتنی دنیا ہے، ادھر آباد ہے، نیا شہر آباد ہے، اور اتنی خوبصورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد، اگلی جو بات بتائی نا اس پہ بھی غور کیجیے گا. وہ بھائی بتانے لگے، وہ بڑی معروف شخصیت بتانے لگے یہاں یہ جتنی خالی جگہ پڑی ہے یہ پکنک پوائنٹ ہے. جیسے یہ مسجد کے باہر ہے نا، انہوں نے کہا یہ پکنک پوائنٹ ہے. اب یہاں یہ ایک صف ہوئی ہے، ہفتہ اتوار کو یہاں ایک قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، صرف دیکھنے آتے ہیں. اور اندر اذان ہو رہی ہوتی ہے، باہر پکنک منا رہے ہوتے ہیں، سجدے کے لیے کوئی نہیں آتا. نہیں یقین تو جا کر دیکھیں. یہ ایک مثال ہے پاکستان کی، ہر محلے کی یہی مثال ہے. اگر رفاقت چاہیے تو سجدے زیادہ کریں. ہمارے تو سجدے ختم ہو گئے ہیں، ہماری نمازیں ختم ہو گئی. سجدوں سے مراد کیا؟ نماز ہے. ہماری تو نمازیں ختم ہو گئی ہیں. تو لہذا یہ چند چیزیں سامنے رکھیں اگر ہمارا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. دوسری بات عادتیں اچھی ہونی چاہیے. تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ 2 بچیوں کی کم از کم اچھی تربیت کر رہے ہیں. یتیم کی کفالت کرنے تو پیغمبر کا ساتھ ملے گا، اور درود پڑھنے والے کو بھی پیغمبر کا ساتھ ملے گا. ہمارا تاجر جو ہے وہ نبی و شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا. جو اللہ کے پیغمبر کی بات ماننے والا ہے وہ بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا. جو
زیادہ سجدے کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اس کو بھی پیغمبر کا ساتھ ملے گا۔ ان الفاظ کو بار بار سوچیے گا، اس طرح یعنی اس طرح سوچے جس طرح ہم اپنی کسی نے تانا مار دیا اس کو نہیں ہم چھوڑتے، سوچتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ آپ ان باتوں کو سوچیں، ایک بات کے اندر ایک جہان سما ہوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا